بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں، ویکرہ التثاؤب، اور جماہی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ او عطیسہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فَإِذَا عَطِسَ یا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، پھر جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول لہ یرحمک اللہ، تو ہر اس مسلمان پر ضروری ہے یا حق ہے کہ جس نے اس کے الحمدللہ کو سنا کہ وہ اس سے کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ فاما التثاؤب، بہرحال جماہی، فانما هو من الشیطان، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فاذا تثاءب احدکم فلیردہ ما استطاع، تو تم میں سے جب کسی کو جماہی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے جماہی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فإن أحدكم إذا تثاءب یا تثاوب ضحك منه الشیطان، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، فلیقل الحمد للہ علی کل حال، تو وہ کہے الحمد للہ علی کل حال، ولیقل الذی یرد علیہ یرحمک اللہ، اور جو شخص اس کو جواب دے گا تو وہ کہے یرحمک اللہ، ولیقل ہوا، پھر وہ چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے چھینکنے والا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یرجون ان یقول لہم یرحمکم اللہ، کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالقصد، جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے، اس امید میں کہ آپ ان کے لیے یرحمکم اللہ کہیں گے، یہ دعا دیں گے، یہ سوچ کر جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے وہ۔ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کے بجائے کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جملہ کہتے تھے، یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے یہودیوں کے لیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، اور کل کی بھی 2-4 حدیثیں چھینکنے سے متعلق تھیں۔ کل کی احادیث اور آج کی احادیث کو سامنے رکھ کر بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ چند مسائل کل ذکر کیے گئے تھے، آج کے درس حدیث میں 2-4 حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر چند مسائل ہے، ابھی میں وہ آپ کو بتلاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلی حدیث میں کہا گیا چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جماہی لینا، منہ کھول کے جو جماہی لیتے ہیں وہ ناپسند ہے۔ جماہی کے کیا احکام ہیں، جماہی ناپسند کیوں ہیں، اس کے احکام انشاءاللہ تعالیٰ کل ذکر کیے جائیں گے۔ ابھی چھینک کے بارے میں سمجھیے کہ چھینک کے تعلق سے، چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ چھینکنے کے بعد آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، جمائی میں سست ہو جاتا ہے، غفلت لاپرواہی آتی ہے، چھینکنے کے اندر فریش ہو جاتا ہے۔ فریش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ آگے ایکٹیویٹیز سے کچھ کام کر سکتا ہے، تو ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور غفلت، لاپرواہی اور سستی یہ شیطان کو پسند ہے۔ یہی مطلب ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے، کا یہی مطلب ہے کہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کے اوپر، اور چھینک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایکٹیویٹیز آتی ہے، عبادت میں طاقت قوت ملتی ہے بندے کو، اس وجہ سے۔ اور دوسرا، چھینکنے کے بعد ایک لمحہ بندے کی چند سانسیں ایک لمحے کے چند پلوں کے لیے رک کر چلتی ہیں چھینک کے اندر، تو اس کے فوراً بعد وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ حمد بیان کرتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اس لیے کہا کہ چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد 2-4 مسائل، چھینک نے 2-4 نہیں کچھ مسائل
چھینکنے کے تعلق سے کل بھی کچھ بتلائے گئے تھے. خلاصے کے طور پر یوں سمجھیے، اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے یا الحمدللہ علی کل حال کہے، دونوں کی اجازت ہے. اس کے علاوہ الفاظ کو ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. نمبر 2، جس نے الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال سنا چھینکنے کے بعد اس شخص کے، تو وہ سننے والا شخص جواب میں کہے یرحمک اللہ. اگر چھینکنے والا مرد ہے تو کہے یرحمک اللہ، اور اگر چھینکنے والی عورت ہے، کوئی محرم عورت ہے، تو اس کو کہے یرحمک اللہ، کاف کے زیر کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جواب دے دیا. پھر چھینکنے والا ان کے لیے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا دوسرا جواب ہے یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم. دونوں جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 جواب ہے، ذہن میں رکھیے. کون؟ چھینکنے والا یرحمک اللہ جب سامنے والے نے کہا تو اس کے جواب میں پلٹا کر چھینکنے والا کہے. سامنے والے نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والا اس کے جواب میں پلٹا کر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یا یغفر اللہ لی ولکم. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور سنا سامنے والے نے، تو سننے کے بعد جواب واجب ہے. اگر اس نے سنا تو وہ جواب دے گا یرحمک اللہ. اگر سامنے والے نے الحمدللہ کہا ہی نہیں تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا. یا سامنے والے نے الحمدللہ کہا لیکن آہستہ آہستہ کہہ لیا، کسی اور کو سنائی نہیں دیا، تو دوسرے لوگ اس کو جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ سنا ہی نہیں. وہ سنے تو جواب دینا ہے، نہیں سنیں گے تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے. دوسرا مسئلہ، اگر چھینک محرم اور غیر محرم عورتوں اور مردوں کے بارے میں، چھینک محرم عورت کو آئی اور سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے لیے محرم ہے، مانے پردہ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، تو یہ اس کا جواب دے گا. اسی طرح چھینکنے والا مرد ہے اور جس نے سنا وہ عورت ہے اور دونوں میں پردہ نہیں ہے، تو پھر یہ عورت بھی اس کا جواب دے گی. اور اگر غیر محرم عورت کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ مرد اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہے گا. غیر محرم مرد کو چھینک آئی اور سننے والی عورت ہے تو یہ عورت اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہے گی. غیر محرموں کی چھینک کے جواب کے لیے یہ تعلیمات نہیں ہے. غیر محرم کی چھینک کا جواب نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہے. اور سلام میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر کوئی بہت بڈھی عورت ہے، بہت بڈھی عورت ہے، وہ سلام کرے تو جواب دے دینا بول کے، یہاں پر بھی وہی رہتا. کوئی عورت بہت زیادہ بڈھی ہے، خواہشات مر گئے، سب مر گئے، تو ویسی صورت میں اگر کوئی بچہ یا جوان اس کی چھینک کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو پرمیشن ہوگی. مگر جواب پھر بھی واجب نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. غیر محرم کی چھینک کا جواب واجب نہیں ہے الحمدللہ سننے کے باوجود. ٹھیک ہے، یہ 2-4 مسائل ہوئے. اسی طرح چند موقع اور ہیں جہاں چھینک کا جواب نہیں دینا ہے. نمبر 1، غیر مسلم کو چھینک آئی، اگرچہ اس نے الحمدللہ کہا ہوگا تب بھی اس کا جواب واجب نہیں ہے. نہیں کہتے ہیں غیر مسلم، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کہہ بھی دے تو اس کے چھینک کا جواب واجب نہیں ہے، جواب نہیں دیا جائے گا. کیا کہیں اس کے لیے؟ اس کو ہم دوسری دعا دے دیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. سننے والا شخص یرحمک اللہ کہنے کے بجائے یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، مانے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کرے. یہ دعا دے دیں اس کو، ایمان کی ہدایت مل سکتی ہے. نمبر 2، نماز میں کسی کو چھینک آ گئی اور اس نے الحمدللہ نماز میں ہی کہہ دیا، تو اگر نماز میں کسی کو چھینک آئی اور انہوں نے نماز میں ہی الحمدللہ کہہ دیا تو نماز تو اس کی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ایک دعا والا کلمہ ہے. نہیں کہنا چاہیے نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اب اس نے الحمدللہ کہا، بازو والے نے سن لیا، تو کیا وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا. اگر کوئی جواب میں یرحمک اللہ کہہ دے تو یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز جائے گی، کیونکہ وہ سامنے والے کو دعا ہے، اس سے ہم کلامی ہے، ایک نماز سے ہٹ کے کلام ہو گیا وہ. تو چھینک کر الحمدللہ کہیں گے چھینکنے والا، نماز نہیں جائے گی. لیکن اس کا الحمدللہ سن کر کوئی جواب دے گا یرحمک اللہ تو جواب دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 3، کوئی بیت الخلاء کے اندر سے چھینک کر الحمدللہ بول دیا تو باہر والے کو اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، غیر محرم کا مسئلہ بھی آ گیا. نمبر 5، دوسری مجلس والے کی چھینک کا جواب. دوسری مجلس مینس
اب ہم لوگ یہاں پر ہے, کوئی روڈ پہ جاتے جاتے چھینک کے الحمدللہ بول دیا, وہ الگ جگہ پہ ہے, ہم الگ جگہ پہ ہے, تو اس کی چھینک کا جواب بھی واجب نہیں ہے کہ ہم بیٹھے گاڑی پہ جا کے اس کو جواب دے کے آ رہے یرحمک اللہ. دے دیے تو بہت اچھی بات ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اگر کوئی چھینکتا کشتی میں جاتے جاتے بھی اور الحمدللہ کہہ کر نکل جاتا, تو وہ صرف جواب دینے کے لیے کشتی میں سوار ہو کے اس کے پاس تک جا کے یرحمک اللہ کہہ کے آتے تھے. اگر کوئی دے دے تو اچھی بات ہے, مگر جواب دینا ایسے شخص کا واجب نہیں ہے. کوئی گاڑی پہ جا رہا, جاتے جاتے الحمدللہ بول کے نکل گیا, ہم ادھر جا رہے انہیں ادھر جا رہا, اب ہم کو پلٹ کے آنا بول تو یو ٹرن لینا پڑتا پورا, اس کو جواب دینا جواب سنانا بول تو بڑے مسئلے ہیں, تو اس کو بھی جواب واجب نہیں ہے. ہم کہہ دیں اپنی جگہ پر یرحمک اللہ, چاہے وہ سنے یا نہ سنے, مگر جواب دینا واجب نہیں ہے. اب ہم کسی جگہ سے گزر رہے, گھر میں سے کسی نے چھینک دیا, گھر میں ہے وہ اوپر بند ہے, اب ہم اس کا الحمدللہ سن کے کھٹکا مار کے جواب دے کے آئیں یرحمک اللہ, نہیں. اپنی جگہ سے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ, مگر اگر جواب نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ مجلس الگ ہے, وہ الگ جگہ پہ ہے, ہم الگ جگہ پہ ہے. ایک جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا الحمدللہ سننے پر چھینکنے کے بعد جواب دینا واجب ہے. نمبر 6, 3 سے زائد چھینک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کسی شخص کو چھینک آئی, ایک بار الحمدللہ اس نے کہا جواب دیجئے, 2 بار الحمدللہ اس نے کہا جواب دیجئے, 3 بار اس نے الحمدللہ کہا جواب دیجئے. 3 کے بعد جواب ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اب وہ نزلہ زکام والا ہے, اور نزلے زکام والے کی چھینک کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اچھا, کسی کو آلریڈی نزلہ زکام ہے ہمارے کو معلوم, اور انہیں پہلی چھینک چھینکا, تو بھی دینا جواب, پہلی دوسری تیسری تک دینا, تیسری کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 7, الحمدللہ نہ کہے تو چھینک کا جواب واجب نہیں, یہ بات آ گئی ہے ابھی. اور نمبر 8 بھی آ گیا, الحمدللہ تو کہا لیکن ہم نے نہیں سنا, تو بھی جواب واجب نہیں ہے. نمبر 9, جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے درمیان اگر کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہہ دیا, نہیں کہنا ہے, جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں منہ بند رکھنا ہے, کچھ بھی زبان کی حرکت سے نہیں پڑھنا ہے, لیکن کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہہ دیا, تو کیا بازو والا یرحمک اللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا بازو والا اس کو یرحمک اللہ. نمبر 10, دیوار کے پیچھے, ابھی یہ مسئلہ آ گیا دیوار کے پیچھے گھر میں وغیرہ سے. نمبر 11, کوئی شخص بول تو سکتا ہے لیکن سن نہیں سکتا ہے, بہرا ہے, بوڑھا ہو گیا, کانوں کی اس کی آواز ختم ہو گئی, طاقت و قوت سننے کی, تو اب وہ چھینک کے الحمدللہ تو بول دیا. اب ہم یرحمک اللہ تو بولنا ضروری ہے اس کو, مگر کیسا؟ اس کے کان میں تو نہیں ڈال سکتے آواز کو, ہم اپنی جگہ سے اتنی آواز میں کہہ دیں کہ اگر وہ اچھا ہوتا تو سن لیتا, اتنی آواز میں اس کا جواب دے دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی گونگا شخص ہے, وہ چھینک کر الحمدللہ بول ہی نہیں سکتا, تو کیسا؟ نہیں بول سکا تو جواب واجب نہیں ہے. اب پھر بھی ہم اپنی طرف سے اس کے واسطے دعا دے دیں, اگر وہ مسلمان ہے اللہ تم پر رحم فرمائے, واجب کے طور پر نہیں, ایک دعا کے طور پر اس کو دعا دے دیں, مگر جواب دینا واجب نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ اس نے کہا ہی نہیں تو ہم نے سنا ہی نہیں. دل میں کہہ دیا ہوگا, مجبور ہے وہ, لیکن جواب اس کا واجب نہیں ہوگا, جواب صرف سننے پر واجب ہوگا. اچھا, یرحمک اللہ کا جواب, ابھی آ گئی بات, یرحمک اللہ کا جواب 2 ہیں, ایک یغفر اللہ لنا ولکم, اور دوسرا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, ٹھیک ہے نا. یغفر اللہ لی ولکم, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب اس کے بعد ایک مسئلہ, چھینک جب آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے, آواز کو دبانا چاہیے. کل کے حدیثوں میں یہ بات آ چکی ہے, تاکہ کسی کو آواز سے ڈسٹرب نہ ہو, اور اسی طریقے سے آواز چھینک کے ذرات اس کے اوپر نہ گرے, تو اس کو اچھا دبائیں, منہ کو بند کریں اور آواز کو دبائیں, اس طرح ہونا چاہیے. اچھا, ایک آخری مسئلہ, یہ تو ہوئے سارے مسائل, 2-4 جو ضروری سمجھے گئے وہ بتا دیا. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا, جواب دینے والا. اچھا دیکھو, جواب دینے کے سلسلے میں جواب دینے والے کی حالت کا اعتبار ہوگا. اگر جواب دینے میں اس کو حرج ہے تو اس پر جواب واجب نہیں ہوگا, اگر جواب دینے میں اس کو حرج نہیں ہے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوگا. مثلا ایک شخص کھانا کھا رہا, چھینکنے والا الگ سے ٹھہرا ہوا ہے, انہیں چھینک کے الحمدللہ بول دیا. اب جو کھانا کھا رہا انہیں جواب دینا, کیا اس کے اوپر جواب واجب نہیں رہتا؟ سمجھ رہے, دے دے اچھی چیز ہے, لیکن جواب اس کے اوپر واجب نہیں رہتا. 2 لوگ آپس میں بات کر رہے, ایک میٹنگ میں ہے, ایک شخص وہاں کھڑ کے سیدھا الحمدللہ بول دیا, ان لوگوں کا جواب دینا اس کو, دے دیے تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں دیے تو کوئی گناہ ان کو نہیں ہوتا. اسی طرح پوری مجلس ہے, پوری مجلس میں ایک شخص چھینک کے الحمدللہ بولا, پوری مجلس میں سے کوئی ایک بندہ بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا. ہر ایک کو جواب میں الحمدللہ یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک بھی اس کا جواب دے دے یرحمک اللہ کافی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے نا، یہ چند مسائل ہے۔ اب آخری ایک بات یہ کہ ہم الحمدللہ زور سے کہنا چاہیے کیا چھینکنے کے بعد؟ وہ ماحول کو دیکھنا، تھوڑا یہ دیکھنا کہ اگر آس پاس کوئی لوگ جواب دے سکتے ہیں اور جواب دینے والے ہیں تو آپ الحمدللہ زور سے کہیے تاکہ وہ آپ کو جواب دے، آپ کے حق میں دعا ہو، پھر آپ بھی اس کو جواب دیں۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بازار میں ہیں، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، آپ اگر زور سے الحمدللہ کہہ دیں گے اور وہ سن لیں گے اور جواب نہیں دے پائیں گے اور وہ گناہ گار ہوں گے تو اس کا سبب ہم بنیں گے۔ تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر موقع ہے کوئی جواب دے سکتا ہے تو ہم زور سے کہیں الحمدللہ، ورنہ ہم الحمدللہ، ہمیں اللہ کی تعریف کرنا ہے، ہم اپنی آواز میں پست آواز میں الحمدللہ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2-4 مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اگر کسی کو مزید مسئلے کی ضرورت درکار ہو تو مل کر کے معلوم کر لیں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو چھینکنے جیسے عمل کو بھی آداب اور سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے عبادت بنا کر اجر اور ثواب کمانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔